السلام علیکم جی، آپ سب کو خوش آمدید. مجھے کچھ کہنا ہے کہ ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ذرا دل تھام لیجئے کیونکہ آج بھی ٹاپک جو ہے وہ بڑا زبردست ہے. ہمارے جج صاحبان آستینیں چڑھا چکے ہیں، یہ ایک اس طرح سے میں نے کہا ہے. لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے صفائے دہر سے باطن کو مٹایا ہم نے. اور دیکھنا یہ ہے کہ آج کے جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں. محمد طلحہ لطیف ہیں NED یونیورسٹی سے، عائشہ رفیق ہیں یونیورسٹی آف کراچی سے، اور محمد عباس ہیں کراچی یونیورسٹی سے. تو سب سے پہلے ہم دعوت دیں گے محمد طلحہ لطیف صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمیں آج کی اس موضوع پہ تقریر سنائیں. جی طلحہ صاحب بسم اللہ. صدر علی وقار، چلیے 1400 سال پیچھے اور دیکھیے کہ میدان جنگ سجا ہوا ہے کہ اسلحے سے لیس ایک لشکر جو اپنے مد مقابل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا عزم لیے موجود ہے، کہ دوسری جانب حق کا علم لیے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 313 کا عظیم لشکر موجود ہے، کہ جن کے پاس نہ تو مکمل ہتھیار ہیں اور نہ ہی جنگی ساز و سامان. جی ہاں جناب والا، یہ ہے یوم الفرقان. صدر علی وقار، حق اور باطل کی یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے 313 1000 پر غالب آ جاتے ہیں. وہ باطل جو حق کو مٹانے آیا تھا وہ خود ہی مٹ جاتا ہے، اور 313 کا یہ عظیم لشکر صدائیں بلند کرتا ہے کہ مبارک ہو، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے. جب باطل سر اٹھانے لگتا ہے تو اسے مٹانا ناگزیر ہو جاتا ہے صدر علی وقار. اور تاریخ شاہد ہے کہ ہم نے فاروق اعظم کی صورت میں قیصر و کسریٰ سے باطل کو مٹایا، ہم نے محمد بن قاسم کی صورت میں سرزمین سندھ سے باطل کو مٹایا، ہم نے علماء کی صورت میں مختلف ادوار میں باطل کے فتنوں کو مٹایا، ہم نے افغانستان کی رضیہ جان کی صورت میں مفت تعلیم دے کر جہالت کے باطل اندھیرے کو مٹایا، ہم نے پاکستان میں آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد کر کے باطل کے فتنوں کو مٹایا. اور ہم نے ہر بار یہی الفاظ کہے کہ کتنی طویل کیوں نہ ہو باطل کی زندگی، ہر رات کا ہے صبح مقدر نہ بھولنا. صدر علی وقار، باطل چاہے اسرائیل کی صورت میں فلسطین میں ہو یا بھارت کی صورت میں کشمیر میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، اسے مٹانا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں گے، کیونکہ ہماری تاریخ شاہد ہے کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے. شکریہ. اچھا آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، عائشہ رفیق صاحبہ یونیورسٹی آف کراچی سے. وہ دور ساحل پر کھڑا ایک مسلمان ہے، وہ یہودیوں کی پکار پر جو اپنے ظالم بادشاہ کے جبر سے پریشان تھے، اس سلطنت پر حق کا پرچم لہرانے آیا ہے. وہ کشتیاں جلانے کا حکم دیتا ہے. ان جلتی کشتیوں سے بھڑکتی آگ کے شعلے اس کے جنگجوؤں کی روحوں میں موجود عزم کی عکاسی کر رہے ہیں کہ اب لوٹنے کا کوئی راستہ باقی نہیں. آگے دشمن حق تلوار لیے ان کا استقبال کرنے کھڑے ہیں، مگر ان کی بہادری ان کے سامنے کھڑی طاقتوں سے بے نیاز ہے صدر علی وقار، کہ ہر گزرتے میل کے ساتھ وہ اپنے پیچھے کامیابیوں کے نشان چھوڑ رہے ہیں. اور بالآخر جب طارق بن زیاد اور ان کا لشکر روڈرک کو مار گراتا ہے تو ظلم کا سورج غروب ہوتا ہے، اور دوسری جانب سے یہ صدا بلند ہوتی ہے کہ ظلمت شب میں حق کا دیا جلایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے. کہ جب باطل نے فلسفے کے نام پر خدا کی ذات پر سوال اٹھایا تو ہم نے امام غزالی کی صورت حق کے قلم سے آیات وحدانیت لکھ کر توحید کا نعرہ لگایا. جب باطل نے فرانس کی زمین پر اپنے پنجے گاڑے تو ہم نے جون آف آرک کی صورت انگریزوں کو زیر کر کے ان پنجوں کو اکھاڑ پھینکا. جب باطل نے جنوبی افریقہ کو رنگ اور نسلی امتیازات کی بنیاد پر تاریک کرنا چاہا تو ہم نے نیلسن منڈیلا اور اسٹیو بیکو کی صورت مزاحمت کی کرنوں سے ان اندھیروں کو چاک کیا.
اور جب باطل نے انسانی جسموں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر عقل و فہم کا دیا بجھانے کی کوشش کی تو ہم نے فریڈرک ڈولگس کی صورت اپنے قلم سے حکمت کے شعلے بھڑکائے کہ باطل نے جس دور میں اور دنیا کے جس کونے میں اپنا شر پھیلایا، ہم حق کے علمبرداروں نے محض یہی صدا بلند کی کہ تم نے ہر عہد میں نسلوں سے غداری کی، تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی، آج تم مجھ سے میری جن سے وفا مانگتے ہو، آج تم مجھ سے میری جن سے ضیاء مانگتے ہو، آج تم مجھ سے میری جن سے ضیاء مانگتے ہو، حلف ذہن و وفاداری جاں مانگتے ہو، مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا، کیونکہ ہم وہ جنوزادے ہیں جو باطل کی سفاک تاریکیوں کو مٹانے کی خاطر خود مثل شمع جلنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ شکریہ۔ محمد عباس ہیں کراچی یونیورسٹی سے، آئیے جی۔ عشق کے 3 حروف، بدر کے 3 حروف کا صدقہ ہیں صدر علی وقار، یہ خار مخیل سے سجا بدر کا میدان ہے کہ جہاں 313 کا لشکر اپنا جگر آزمانے کو تیار کھڑے ہیں تو دوسری جانب ستمگر اپنا ستم آزمانے کو تیار۔ ہوس جب حواس کو مختل کر دے تو باطل کو حق کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے صدر علی وقار۔ ادھر ہوس، اقتدار کی ہوس، ادھر جستجو جنت کی جستجو، ادھر غرور مال کا غرور، ادھر آرزو آب کوثر کی آرزو، ادھر تمنا جینے کی تمنا، ادھر جستجو شہادت کی جستجو، اور جب اہل ایمان کی روشنی سے سرشار ہو تو مخالف سمت میں لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ منظر بدلتا ہے صدر علی وقار، 313 کا لشکر 1000 کے لشکر پر حاوی آتا ہے اور یہ صدا بلند ہوتی ہے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نور انسا کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹانے کی یہ روایت ہائے کرب و بلا تک جہاں پہنچی کہ جہاں 9 لاکھ کے آگے فقط 72 کا لشکر تو دوسری جانب صفحہ ہستی سے باطل کو مٹانے والے سلطان صلاح الدین ایوبی ہو یا محمد بن قاسم، ادھر جالوت تو ادھر طالوت، مگر افسوس صفحہ دہر سے باطل کو مٹانے والی قوم کی یہ بے بسی اور خاموشی کیسی۔ ارے کشمیر جنت نظیر پر خنجر چلتا رہا مگر ہم خاموش، آسٹریلیا کے جنگلوں میں لگی آگ پر ماتم کرنے والے شام و برما میں جلتے مسلمانوں کا گھر دیکھتے رہے مگر ہم خاموش، سرزمین فلسطین و غزہ میں ہائے بھوک ہائے پیاس کی صدا لگاتے، تڑپتے بلکتے بچوں کی فریاد مگر ہم خاموش۔ چھلک رہی ہیں عظمت لہو کی دھاڑ میں، تڑپ رہی ہیں وادیاں تمہارے انتظار میں، اٹھو اٹھو کہ ظلم و زیادتی کا انسداد فرض ہے، گر جہاد اب نہیں تو کب جہاد فرض ہے۔